پھر اللہ نے اس صورت میں اور نعمتیں بہت ساری بیان کی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اللہ کہتے ہیں چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ, ہم اس کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں. گائے کو اور بھینس کو کیا کھلایا جاتا ہے؟ سوکھا چارہ. آپ ذرا اس کو رگڑ کے دیکھیں, تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس میں سے نہیں نکلے گا. اللہ نے ایسی مشین گائے اور بھینس کی صورت میں بنا دی, ادھر سوکھا چارہ کھلایا, ادھر تھوڑی دیر میں 8-10 کلو دودھ سے بالٹی بھری ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سافٹ ویئر بھینس اور گائے میں سال ہو گئے, یہ ڈاروین کے نظریے کا نتیجہ نہیں ہے. جھوٹ بول کر گیا ڈاروین, الو بنا کے گیا تمہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اتنی پیچیدہ مشین یار, سوکھا چارہ کھا رہی ہے اور نکال کیا رہی ہے؟ چکنا گاڑا دودھ. اسے گرم کرو اتنی موٹی ملائی, اسے گرم کرو اتنا سارا گھی. روز ہماری گائے دیکھ لو, اللہ کا شکر ہے 16 دے رہی ہے, 18 کلو پہ آ گئی ہے بھائی. پتہ نہیں وہ ہمارا گائے, وہ بھی بیچارہ گائے کی طرح ہی ہے. ہم نے جو بندہ رکھا گائے کے ساتھ خدمت کے لیے, اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ خود اللہ میاں کی گائے ہے. نیک آدمی کو اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے نا. تو 16-17 کلو اللہ کا شکر ہے روزانہ ہماری گائے کا دودھ ہے. وہ پی کون رہا ہے؟ محلے والے پی رہے ہیں پیسے دے کے. اب ہمارے گھر بھی جا رہا ہے, محلے والوں کے بھی جا رہا ہے. تو مجھے گائے کا تجربہ یہ ہوا کہ گائے کا جو دودھ ہے نا, آپ کا چارے کا خرچہ بھی نکالتا ہے, اور جو بندہ گائے کو پالے گا اس کا خرچہ بھی نکال لیتا ہے. پروفٹ میں جاتی ہے گائے. یہ مجھے بڑا اچھا تجربہ ہو گیا. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ گائے یا بھینس خود خرید کے گھر میں رکھو, بہترین انجیکشن سے پاک دودھ ملے گا آپ کو. ورنہ یہ ٹھیک ہے ٹھک ٹھک کے جو گائے تمہیں دودھ دے رہی ہے نا, جو بھینس دے رہی ہے, یہ بھینس نہیں دے رہی, یہ گوالا دے رہا ہے. اللہ نے قرآن میں جس دودھ کی تعریف کی ہے وہ دودھ ہے جو بھینس اور گائے اپنی مرضی سے دیتی ہے. جو ٹھیک ہے ٹھوک ٹھوک کے دے رہی ہے نا, زبردستی گن پوائنٹ پہ, وہ اللہ نہیں پلا رہا, وہ گوالا زبردستی نچڑوا رہا ہے اس سے. تو اس کی اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہے, اس میں صحت ہے. ہو سکتا ہے صحت تو مجھے نہیں پتا, وہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو. لیکن اللہ جو گارنٹی لیتا ہے نا جس گائے اور بھینس کی اور بکری کی اور اونٹنی کی, وہ ہے جو نیچرل خوراک پہ پلے اور جتنا دل چاہے اتنا دودھ دے. وہ تو کبھی 18 کلو نکلے گا, کبھی 15 کلو نکلے گا, کبھی 20 کلو نکلے گا. گائے کی طبیعت خراب ہے تو 10 کلو نکلے گا, موڈ اچھا نہیں ہے تو 5 کلو نکلے گا. لیکن جو گوالے جو گائے سے دودھ نکالتا ہے, گائے کا موڈ دودھ دینے کا ہو یا نہیں ہو, اس کو خوراک پوری ملے یا نہیں ملے, موسم اس کی مرضی کا ہو یا نہ ہو, وہ کہتے ہیں تیرا باپ بھی 20 کلو دے گا. تو پھر وہ کچھ دودھ ہوتا ہے اور کچھ اس میں بھینس کا غصہ ہوتا ہے, ٹینشنیں ہوتی ہیں اس کی, وہ سب نکل کے آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ وہ چائے میں ڈال کے یا لسی بنا کے پی رہے ہوتے ہیں. پھر بیماریاں ہوتی ہیں اس سے, معذرت کے ساتھ. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. عبرت ہونی چاہیے تمہیں اسے دے. ہم سوکھا چارہ کھلاتے ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, اسی سوکھے چارے سے گوبر بنتا ہے, اسی سوکھے چارے سے خون بنتا ہے. خون کو دیکھو اور گھاس کو دیکھو, گوبر کو دیکھو اور گھاس کو دیکھو. جس فیکٹری میں گوبر اور خون تیار ہو رہا ہے, اسی فیکٹری میں ہم لبنن خالصن, ایسا دودھ تھنوں میں اتارتے ہیں جو خالص ہوتا ہے. خالص کا مطلب نہ اس میں گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کی کلر دیکھو کیسا وائٹ, اور مزے کا کتنا, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ تازہ تازہ گرم دودھ ذرا آپ ایک دفعہ اپنے خرچے پہ نکال کے پی کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس جیسا ذائقہ کسی دودھ میں نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے اصل تازہ دودھ. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے اس میں بھی کیا ہے؟ نشانی. سائنسدانوں کو اگر گائے اور بھینس دیکھ کے بھی خدا کے وجود پہ یقین نہیں آ رہا, اللہ کہتا ہے یہ بے وقوف ہیں. آپ تو کہتے ہو یار اتنی ترقی کی انہوں نے, بے وقوف کیسے ہو گئے؟ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بے وقوف ہیں کہ جو یہ دیکھ کے بھی کہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی مشین وجود میں آ گئی ہے. تو وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ یہ گائے اور بھینس خود نہیں بنی, اس کو کسی نے بولو بنایا ہے. نمبر 2, یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, خود نہیں بنتی. نمبر 2, جو بنانے والا وہ صاحب کمال ہے. کمال, اس کے بڑے کمالات, کیسی مشین بنا دی بھائی اس نے. تیسرا,
وہ طاقت والا کمال الگ چیز ہے, طاقت اور قدرت الگ. طاقت کہتے ہیں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اور کمال کہتے ہیں عجیب عجیب کام کرتا ہے. تو صاحب کمال بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے. یہ تین باتیں پتہ چلیں. چوتھی بات, انسان پر بڑا مہربان ہے, اس نے یہ مخلوق بنا کر کس کے تابع کر دی؟ ہمارے تابع کر دی. اتنے بڑے بڑے موٹی موٹی بھینسیں اگر یہ ہمارے تابع نہ ہوتی تو ہم بھینس کا دودھ پی سکتے تھے؟ جن کھونٹوں سے ہم نے گائے بھینسوں کو باندھا ہوا ہوتا ہے, ان کھونٹوں سے گائے بھینسوں نے ہم کو باندھا ہوا ہوتا. اگر ان میں عقل ہوتی نا. نہیں ہے یار, چھوڑو یار. تو یہ کس نے ہمارے تابع بنا دیا؟ اللہ نے بنا. یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان خالص دودھ پیتا ہے. اگر آپ نہیں پیو گے نا تو پھر یہ باتیں بھی قرآن کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ڈبے چھوڑ دو خدا کا واسطہ. بازار کی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہر وہ چیز جس کا ٹی وی میں ایڈورٹائز آ رہا ہے نا کہ اسے کھاؤ, وہ کبھی بھی بولو مت کھاؤ. کیسی بہترین بات کی. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جس چیز کا بھی ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ تو بس بولو اس کا مطلب ہے یہ چاکلیٹ کا اشتہار آتا ہے, کھانی چاہیے, نہیں کھانی چاہیے. اتنا میٹھا ہے اس کے اندر یار, انرجی بوسٹ کرتا ہے وہ آپ کی. ابھی میں میڈیکل سائنس میں نہیں جاتا زیادہ. تو اور کیا نام ہے آپ کا, ڈبے کے دودھ کے فضائل آئیں گے تو اس کا مطلب نہیں پیو, ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری چیزیں بھی, زیادہ نہیں ہمارا وہ سارا درس رہ جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے سورہ نحل میں بیان کیا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم پہ بڑا مہربان ہے. اب کرنا کیا ہے اگر ہم پہ مہربان ہے؟ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب میں ہوں اور میں تمہارا محسن ہوں تو میری نافرمانی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو. عورت پردہ کرے اللہ کے حکم پہ, مرد زنا سے بچے, شراب سے بچے, بد نظری سے بچے. کس کے حکم پہ؟ اللہ کے. جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں, پھر اللہ کی بھی مانتے ہیں. کبھی غلطی ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں. جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں وہ انہی نعمتوں میں مست رہتے ہیں اور بنانے والے کو بھول جاتے ہیں.